میرے واجب الاحترام دوستو، دین ہمیں انسانیت سکھاتا ہے اور انسانیت کا ادب سکھاتا ہے۔ انسانیت کا احترام اگر ہے تو دین اسلام کے اندر پایا جاتا ہے۔ باقی جتنے بھی ادیان ہیں، یہودیت کا دین ہے، نصرانیت کا دین ہے، مجوسیت کا دین ہے، بت پرست اور سکھ اور مجوسی، وہ بھی اپنے آپ کے دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جو احترام انسانیت کا مذہب اسلام اور دین اسلام سکھاتا ہے، پوری کائنات کے کسی دین کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ انسان من حیث الانسان، اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی ویلیو اور مقام ہے۔ انسان کے آگے پھر کئی قسمیں بن جاتی ہیں۔ انسان نیک اور صالح بھی ہیں، برے اور فاسق فاجر بھی ہیں۔ انسان مومن اور متقی پرہیزگار بھی ہیں، انسان کافر اور مشرک اور بے دین بھی ہیں۔ جہاں تک انسان ہونے کا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسان کی بڑی ویلیو اور مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے متعلق تو خود ارشاد فرمایا، خلقت بیدی، میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ اتنے بڑے آسمان کو اللہ نے بنایا، لیکن لفظ کن کے ساتھ، ہاتھوں سے نہیں بنایا۔ اللہ نے اتنی بڑی زمین پھیلا دی، لیکن لفظ کن کے ساتھ، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا۔ اتنے بڑے سورج کو اللہ نے بنایا، لیکن لفظ کن کے ساتھ۔ سورج کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا۔ چاند ہے، بڑے بڑے سیارے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا، بلکہ لفظ کن سے بنایا ہے۔ جب انسان کی باری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے متعلق فرمایا، مٹی میں نے فرشتوں کے ذریعے جمع کرائی، کالی، سفید، لال، پتریلی، ریتلی، کچی، پکی، نرم، سخت، پتھروں کی، ریت کی، ساری روئے زمین سے تھوڑی تھوڑی مٹھی مٹھی میں نے مٹی کی جمع کرائی۔ جمع کرانے کے بعد پانی سے میں نے گارا بنوایا فرشتوں کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد جب بنانے کی باری آئی، میں نے فرشتوں کو حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا خلقت بیدی، اللہ فرماتے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کتنی شان ہے، کتنا مقام اور مرتبہ ہے، کتنی عظمت اور فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ صرف ہاتھوں سے بنایا نہیں، بنا دینا ہی بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن اس کے بعد اللہ نے یہ اعلان بھی کر دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں ہم نے عزت بخشی ہے۔ وَلَقَدْ لام بھی تاکید کا ہے، قد بھی تاکید کا ہے، گویا کہ اللہ نے دو قسمیں اٹھا کر فرمایا۔ وہ بھی تسمیہ ہے کہ جو تین قسمیں اللہ تعالیٰ اٹھا کر فرما رہے ہیں۔ پکی بات ہے کہ ہم نے کرمنا بنی آدم، ہم نے عزت بخشی ہے، ہم نے فضیلت دی ہے، ہم نے عظمت عطا کی ہے۔ کس کو؟ بنی آدم، وہ اس اولاد آدم کو۔ کس چیز پر؟ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عظمت اور فضیلت دی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے خشکی اور تری پر ہم نے انسان کو اٹھا دیا ہے۔ تری ہے، تری کی ساری مخلوق، یعنی دریائی مخلوق ساری کے ساری، وہ انسان کے ماتحت۔ خشکی، روئے زمین کی ساری مخلوق، یہ انسان کے ماتحت۔ فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ، ہم نے عَلَى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انسان کو، اولاد آدم کو فضیلت دی، فوقیت دی، عظمت دی اور شان بخشی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا
وَفَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ جتنی مخلوق ہم نے پیدا کی ہے ان مخلوقوں میں سے بہت ساری مخلوقات ایسی ہے جس پر ہم نے اولاد آدم کو فضیلت دی ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، اللہ خود فرما رہے ہیں ہم نے اولاد آدم کو فضیلت دی ہے۔ صرف اللہ نے خود یہ ارشاد نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی یہ اعلان کرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں حرمت الرجل افضل او ارجح من حرمت الکعبہ۔ لوگوں، انسان کی فضیلت، انسان کی عظمت اللہ کے نزدیک کعبہ کی حرمت اور عظمت سے کئی گنا زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے۔ آج ہم کعبہ کی طرح منہ کر کے پھونکتے نہیں، آج ہم کعبہ کی طرح منہ کر کے پاؤں نہیں پھیلاتے، آج ہم کعبہ کی طرح منہ کر کے بڑے بڑا پیشاب پخانا نہیں کرتے، آج ہم کعبہ کی طرح منہ کر کے نہاتے وقت کچھ نہیں کرتے، منہ نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ کعبہ کی توہین ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کعبہ کی جتنی بھی فضیلت ہے، جتنی بھی عظمت ہے، جتنی بھی شان ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے فرمایا میں نے اولاد آدم کو عظمت اور فضیلت دی ہے۔ اس سے بڑھ کر کروں اللہ نے ساتوں آسمان بنائے، اتنے بڑے آسمان، اتنے بڑے آسمان کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا جتنا خلا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، ایک آسمان کی موٹائی کتنی ہے۔ آج تک آسمانوں کے اندر دراڑ، پھٹن، میلا پن، رنگ کی تبدیلی نہیں آئی، یہ آسمانوں کے مرمت کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ ہر دوسرا آسمان پہلے آسمان سے بڑا ہے، تیسرا آسمان دوسرے سے بڑا ہے، چوتھا تیسرے سے بڑا ہے، پانچواں چوتھے سے بڑا ہے، چھٹا پانچویں سے بڑا ہے، ساتواں چھٹے سے بڑا ہے۔ پہلے ساتوں آسمانوں سے اللہ کا عرش یہ بڑا ہے، پھر اللہ کی کرسی یہ سب سے بڑی ہے۔ مشکاۃ شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کھلے اور چیتے میدان میں ایک گیند رکھی ہو۔ تیسرے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان ایسا ہے جیسے چیتے میدان میں ایک گیند رکھی ہو۔ اسی طرح تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، فرمایا سب کے مقابلے میں، برتن کے آسمان عرش کے مقابلے میں، اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے ایک بڑے تھار میں ایک چنے کا دانہ رکھا ہو۔ انسان اپنی ہتھیلی کے اوپر ایک انگوٹھی کا تھیوا نگ یہ رکھتا ہے، ورنہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ چکر میدان میں ایک گیند رکھی ہو، میدان کے مقابلے میں اس گیند کی کیا ویلیو اور حکمت ہے۔ فرمایا سب کچھ تو اللہ نے فضیلت والا بنایا، اتنے بڑے آسمان بنائے، لیکن اللہ نے انسان کی فضیلت آسمان سے زیادہ رکھی ہے۔ آسمان کو انسان کے تابع بنایا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی زمین پھیلا دی، اتنی بڑی زمین، سخت بھی ہے نرم بھی ہے، نرم اتنی کہ چھوٹا بچہ تنکے سے اگر اس کو اکھیڑنا چاہے مٹی کو اکھیڑ سکتا ہے، سخت اتنا کہ ٹنوں کے ٹن بدن اس کے اوپر آ جائے، زمین بیٹھتی نہیں ہے۔ کئی منزلہ عمارتیں بنا دو، زمین بیٹھنے کا نام نہیں رہتی، سخت بھی ہے نرم بھی ہے، لیکن اللہ نے اس زمین کو بھی حضرت انسان کے تابع بنا دیا ہے۔ سورج ہے، صبح طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، چاند ہے، پہلی تاریخ کو طلوع ہوتا ہے، آخری تاریخوں میں غروب ہوتا ہے۔ فرمایا چاند سورج کے مقابلے میں فرمایا انسان کی عظمت اور فضیلت کئی گنا بڑی ہوئی ہے، کئی گنا زیادہ ہے۔ اللہ نے سورج کو بھی انسان کی خدمت میں لگا دیا، چاند کو بھی انسان کے خادم بنا دیا، نوکر اور ملازم بنا دیا، خدمت میں لگا دیا۔ اللہ نے فرمایا ساری کائنات کی حیثیت میرے نزدیک کچھ نہیں ہے، میں نے حضرت انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر ساری کائنات کا تو سردار بنا دیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو فضیلت دی ہے۔ حرمت الرجل ارجح من حرمت الکعبہ،
کعبہ کے ڈھانے پر لوگ باہر نکل آتے ہیں، کعبہ کو ڈھانے کے لیے، کعبے کو ڈھانے کا منصوبہ بنا لیں، کعبے پہ قبضہ کرنے کی تدبیریں کریں، نہیں ہونے دیں گے۔ ہم جب تک زندہ ہے کعبے کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے۔ آج ہر مسلمان کی زبان پہ یہ جملہ ہے اور یہ غیرت ایمانی ہے اور ہونی چاہیے، ہونی بھی چاہیے۔ لیکن یاد رکھنا، جتنی ہم کعبۃ اللہ کی حرمت اور عظمت اپنے دل میں سمائے ہوئے ہیں، اس سے کئی گنا حرمت اور عظمت انسان کی ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے، انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ انسان کی حرمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے زیادہ ہے۔ آج ہم کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں، انسان کو کوئی ویلیو اور حرمت نہیں دیتے۔ آج ہم اپنی عزت کو ترجیح دیتے ہیں، انسان کی عزت، انسان کو عزت نہیں دیتے۔ آج ہم اپنے مقام کو عزت دیتے ہیں، آج ہم اپنے کاروبار کو عزت دیتے ہیں، آج ہم اپنی سواری کو عزت دیتے ہیں، آج ہم اپنے لباس کو عزت دیتے ہیں، انسان کو عزت نہیں دیتے۔ لباس اتر جائے، انسان کی عزت بڑھ جائے، یہ سودا سستا ہے۔ جان چلی جائے، انسان کی عزت بڑھ جائے، یہ سودا سستا ہے۔ کاروبار ٹھپ ہو جائے، انسان کی عزت بڑھ جائے، یہ سودا سستا ہے۔ ساری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے، ایک انسان کی عزت بڑھ جائے، یہ اللہ کے نزدیک یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے فرمانے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو ساری مخلوق پر فضیلت دے دی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرمایا، اس لیے کہ ایمان والوں کے دل میں کعبہ کی عظمت، کعبہ کی حرمت، کعبہ کی عظمت، کعبہ کی شان بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرمایا حرمت الرجل ارجح من حرمت الکعبہ، انسان کی عظمت اور حرمت کعبہ کی عظمت اور حرمت سے کئی گنا زیادہ ہے، سمجھانے کے لیے فرمایا۔ آج یہ مسلمان ہے، ہمارے عقیدت و عظمت نہیں ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ امیر المؤمنین کے سامنے 5-7 آدمی ایک آدمی کو پکڑ کے لے آ رہے ہیں، ایک دور ایک بازو پکڑا ہوا ہے، ایک دور دوسرا بازو پکڑا ہوا ہے، ایک دور پیچھے ہے، کھینچ کے کسیٹ کے لے آ رہے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا بات ہے، ایک آدمی آگے بڑھا، کہتا ہے امیر المؤمنین اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ امیر المؤمنین نے پوچھا ہاں بھائی قتل کیا؟ جی امیر المؤمنین ان سے قتل ہوا ہے، لیکن صحابہ غلطی سے ہوا ہے، آمدن جان بوجھ کے نہیں ہوا۔ فرمایا وہ کیسے؟ امیر المؤمنین نے پوچھا، وہ آدمی کہتے ہیں امیر المؤمنین میں قضاء حاجت کے لیے بیٹھا، میرا اونٹ اس کے کھیت میں چلا گیا، میرے کھیت میں اس کے کھیت میں جب میرا اونٹ گیا، میں جب قضاء حاجت سے فارغ ہوا، میں نے دیکھا تو یہ سوٹی اور لاٹھی کے ساتھ میرے اونٹ کو مار رہا ہے۔ میں نے اپنے اونٹ کی آوازیں سنی، میں نے پتھر اٹھایا، روڑا اٹھایا، ڈھیلا اٹھایا، دور سے میں نے اس کو مارا تاکہ یہ میرے اونٹ کو چھوڑ دے، لیکن وہ ڈھیلا اس کی گردن پہ لگا اور اس کی جان لینا تاکہ تمہیں اس کی جان نکل گئی۔ یا امیر المؤمنین میرا تو اس کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، میرا منصوبہ نہیں تھا اس کو مار ڈالوں، میرا مقصد اپنے اونٹ کو چھڑانا تھا۔ یہ اونٹ کو چھوٹوں کے 2 آدمی مارے جا رہے تھے، میں نے اپنے اونٹ کو چھڑانے کے لیے میں نے اس کو مارا ہے، مارا ضرور ہے ٹھیلا، لیکن اس سے اس کی جان نکل کے میرا مقصد قتل کرنا نہیں تھا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا قتل تو ہوا ہے، وہ آدمی دعویٰ کر رہے ہیں امیر المؤمنین جس نے جان بوجھ کے قتل کیا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا قاضی فیصلہ کرے گا۔ قاضی نے جب فیصلہ سنا، معاملہ سنا، قاضی نے فیصلہ دے دیا قتل کے بدلے میں قتل، اس کو قتل کیا ہے۔ جب قتل کا موقع آیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، جلاد آ گیا، تلوار ہاتھ میں نہیں ہوئی ہے، ابھی قتل کرتے ہیں۔ یہ آدمی کہتا ہے امیر المؤمنین مجھے 2 دن کی مہلت دی جائے، مجھے 2 دن کی مہلت دی جائے۔ کیوں؟ کہنے لگا حضرت
امیر المومنین، میرا باپ فوت ہوا، میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، بچپن میں معصوم تھا، نابالغ تھا، میں نے اپنے باپ کی جائیداد بانٹی، وراثت تقسیم کی، اس کا حصہ میں نے زمین کے اندر دفن کر دیا تھا، اپنا حصہ میں استعمال کرنے لگ گیا۔ میں نے کہا کہ میں بھائی کا حصہ استعمال نہ کر بیٹھوں، بھائی کا حصہ میرے حصے میں مل نہ جائے، میں اس سوچ کے مارے میں نے زمین اس کو پیکنگ کر کے محفوظ کر کے اس کے جتنی مالیت بنتی تھی میں نے زمین کے اندر دفن کر دی۔ میں نے کہا جب میں مرنے کے قریب ہوں گا تب میں اپنے بھائی کو بتا دوں گا، یا میرا بھائی جب بڑا ہوگا اس وقت اس کو دوں گا، اس لیے کہ میرا بھائی چھوٹا ہے، ظاہر ہو جائے گا، اور میں اس کے مال کو استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امیر المومنین میں نے اس کا مال محفوظ کر کے رکھ دیا ہے، اس لیے مجھے اجازت دیجیے میرا مال میں نے دفن کیا ہے، سوائے میرے یا میرے اللہ کے کسی کو پتہ نہیں ہے، میرے بھائی کو بھی پتہ نہیں ہے، میرے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہے، میرے بیوی بچوں کو پتہ نہیں ہے۔ امیر المومنین مجھے اجازت ہے میں وہ مال زمین سے نکال کر اپنے بھائی کے سپورٹ کر دوں، میں واپس آ جاؤں گا، مجھے 2 دن کی مہلت دی ہے۔ امیر المومنین نے اعلان کیا کوئی اپنا ضامن دے دو، کوئی اپنا ضامن دے دو۔ وہ کہتا ہے امیر المومنین میں تو مسافر ہوں، میں تو مسافر ہوں، مجھے تو یہاں کوئی جانتا ہی نہیں ہے، میں کس کو ضامن کروں؟ اتنی بات کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مجمع موجود تھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے صحابی ہیں، سفید داڑھی والے ہیں، کمر تھوڑی جھک گئی تھی لیکن تقویٰ اور پرہیزگاری میں زہد کے اندر اعلیٰ درجے پہ معیار پر تھے۔ وہ آگے بڑھے، امیر المومنین اس کی میں ضمانت دیتا ہوں، 2 دن اس کو مہلت دی جائے۔ یہ 2 دن کے بعد آئے گا، دوسرے دن طے ہو گیا، دوسرے دن فلاں وقت اس کو پھانسی دی جائے گی، ہمارے خیال میں یہی ہے، اس وقت تک اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضامن کرے، امیر المومنین کو ماننے ابو ذر پتہ ہے، اس کو جانتے ہو؟ کہا امیر المومنین نہیں، اس کی ضمانت دے دو؟ جی۔ اگر یہ نہ پہنچا پتہ ہے کیا ہوگا؟ امیر المومنین کو پتہ ہے اس کے بدلے میں مجھے قتل کر دیا جائے گا، پھر بھی ضمانت دیتے ہو؟ جی امیر المومنین میں ضمانت دیتا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا سوچ لو، جی سوچ لیا ہے، پھر سوچ لو، سوچ لیا ہے، یہ نہ پہنچا امیر المومنین نے قتل کے اپنے آپ کو پیش کر دوں گا۔ امیر المومنین نے فرمایا جاؤ، ایک نے ضرور توڑا ہے، چلا گیا۔ دوسرا دن ہوا، صبح کا وقت نہیں آیا، لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے، اس مقتول کے بڑا سامان جمع شروع ہو گئے، صبح ہوگی، دوپہر ہوگی، دیوار کا وقت گزر گیا، ٹائم قریب آنے لگ گیا، سارے دیکھ رہے ہیں، 2 بچے رہ گئے، ابو ذر تیار ہو جاؤ، ابھی وہ بندہ نہیں پہنچا۔ اچھا ایک لڑکا رہ گیا، ابو ذر ابھی وہ بندہ نہیں پہنچا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پہ کسی قسم کے کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی متاثر نہیں ہوئے، کوئی خوف نظر نہیں آ رہا۔ گزرتے گزرتے آدھا گھنٹہ رہ گیا، آدمی نہیں پہنچا۔ امیر المومنین بھی متوجہ ہو گئے، ابو ذر اس وقت انہیں کہا تھا سوچ لے، انہوں نے کہا سوچا ہوا ہے۔ امیر المومنین فرمایا ابھی تک وہ بندہ نہیں پہنچا۔ امیر المومنین ابھی تو آدھا گھنٹہ باقی ہے، ابھی تو وقت پڑا ہے، پورا وقت تو ہونے دو۔ دیکھتے دیکھتے 10 منٹ بھی رہتے تھے، دور سے درد و غبار اڑتے بھی نظر۔ امیر المومنین نے فرمایا یہ دیکھ لو، شاید یہ انسان جب پہنچا تو ابھی بھی 2 منٹ باقی تھے۔ امیر المومنین نے فرمایا آ گیا ہے؟ جی آ گیا۔ قتل ہونے کے لیے تیار؟ جی قتل ہونے کے لیے تیار۔ ابو ذر کی جان بخشی ہو گئی۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ تجھے قتل بعد میں کریں گے، یہ بتا دیر کیوں لگا دی؟ امیر المومنین سفر دور تک تھا، وہ مال میں نے نکالنے کے بعد بھائی کو دیا، بھائی ابھی چھوٹا تھا، 1-2 بندے میں نے اور ضامن بنائے، اوروں کو میں نے امین بنایا، میرے بھائی کا مال ہے، میں نے اپنے بیوی بچوں کے سپورٹ کیا، ہر ایک کو الوداع کرتے کرتے امیر المومنین دیر ہو گئی، لیکن میں پہنچ گیا ہوں، میں قتل ہونے کو دیا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، پھر ابو ذر تم نے اس کو ضمانت دی کیوں دی؟ کیا بات ہے کی تھی؟
امیر المومنین میں نے دیکھا اس کے اندر خوف خدا ہے، اس کے اندر انسانیت کا ادب ہے، اس کو میں نے دیکھا انسان ہے، زبان سے کہہ رہا ہے آ جائے گا، میں نے اس کو انسان سمجھتے ہوئے جانتا نہیں تھا ہمارے مکہ مدینے کا نہیں ہے، میں نے دیکھا یہ عرب کا نہیں ہے، میں نے دیکھا ہماری قوم برادری کا نہیں ہے، میں نے دیکھا ہمارے صحابہ میں سے نہیں ہے، لیکن انسان تو ہے، انسان ہونے کے ناطے میں نے اس کی ضمانت دے دی۔ یہ تھا احترام انسانیت، یہ دین سکھاتا ہے احترام انسانیت۔ جب یہ اعلان ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ وجہ بتائی، اس کو میں نے انسان سمجھتے ہوئے اس کا احترام کیا ہے، اس کی میں نے ضمانت دے دی ہے۔ اس مقتول کے گھوڑا صاحب فوراً کھڑے ہو گئے، امیر المومنین ٹھیک ہے ہمارا ابا قتل ہوا، سہل قتل ہوا، ایک انسان کے وجہ سے اگر حضرت ابو بکر نے اپنی جان پیش کر دی، ہم بھی اپنے باپ کا خون معاف کرتے ہیں، اس کو معاف کرتے ہیں، ہم معاف کرتے ہیں۔ جیسے ہی ان کے معافی کا اعلان ہوا، نعرہ تکبیر کا نعرہ بلند ہوا، اس وقت اس مجمع کے اندر مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، سبائی بھی تھے، لیکن انسانیت کا احترام دیکھ کر یہودی سارے کے سارے اس وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جس مذہب اور دین کے اندر انسان کا اتنا احترام ہے، وہ مذہب کتنا اعلیٰ مذہب ہے۔ اب کرنے کا مقصد ہے، یہ تو میں نے بطور دلیل کے ایک واقعہ سنایا ہے، انسان کا بڑا ادب ہے، بڑا احترام ہے۔ آج ہم معمولی بات پہ انسان کی بے عزتی کر دیتے ہیں، انسان کے ساتھ بے حرمتی کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کی بے حرمتی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گھر بیٹھے ہی رسوا کر دیں گے، گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیں گے۔ انسانیت کا ادب سیکھو۔ آج ہمارے اندر فرقہ بندی بن گئی ہے، یہ بریلوی ہے ہم نفرت کرتے ہیں، یہ اہل حدیث ہے منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، یہ وہابی ہے ہم اس کے قریب نہیں جاتے۔ اور بھائی وہابی ضرور ہے لیکن انسان تو ہے، انسانیت سے تو نہیں نکلا۔ بریلوی ضرور ہے لیکن انسانیت تو ختم نہیں ہوئی۔ دیوبندی ضرور ہے، انسانیت سے تو نہیں ختم ہوا۔ انسانیت کو تربیت دو۔ آج انسان تڑپ رہا ہوتا ہے روڈ کے اوپر، ہم بجائے اس کو پانی پلانے کے ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ جانے والا گاڑی ایکسیڈنٹ ہوا، وہ گاڑی چلی گئی، انسان تڑپ رہا ہے، ہم اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں، مووی بنا رہے ہیں، ہم اس کی تصویریں بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ تو نہیں کرتا اس کو اٹھا لو، یہ نہیں کرتا اس کو پانی پلا دو، دو انسان آپس میں لڑ پڑتے ہیں، تیسرے دفعہ میں اس کو چھڑا دو، کہتے ہیں نہیں چھڑائیں گے بعد میں، پہلے ویڈیو تو بنانے کی بات کیا آپس میں لڑ رہے ہیں، پہلے ہم کہیں کام تو کر لیں، کام پہ لگ جائیں گے، پولیس کو بات کریں گے، ویڈیو بنانے میں لگ جائیں گے، ان کو چھڑانے کی فکر نہیں ہوگی۔ انسانیت کا احترام تو دل سے نکل گیا ہے۔ گھر میں باپ مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے بیماری سے، کہتا ہے میں ملازم کو بھیجوں گا آپ کو دوائی پلا دیں گے، میرے تو دکان کھولنے کا وقت ہوگی، میں نے تو آپ کو جانا ہے، میں نے تو میٹنگ میں پہنچنا ہے۔ انسانیت کا احترام یہ ہمارے دماغ سے نکل چکا ہے۔ میرا دین، میرا مذہب، میری شریعت مجھے انسان کا ادب اور احترام سکھاتا ہے۔ آج ہم تحریہ کریں کہ انشاءاللہ انسان ہونے کے ناطے سے میرے نزدیک ساری کائنات کی چیزوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ ہم انشاءاللہ انسان کو ادب دیں گے، انسان کو احترام دیں گے، انسان کو عزت دیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق بخشے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔